عشق دل کی بیماری کا نام ہے اور یہ تمام دوسری بیماریوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی حقیقت، وجوہات اور علاج دوسری بیماریوں سے مختلف ہے۔ جب یہ عشق کی بیماری کسی کو مستقل طور پر لگ جائے تو پھر نہ طبیبوں کے پاس اس کی کوئی دوا ہے اور نہ ہی مریض اس سے کسی طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے دو قسم کے عاشقوں کا ذکر کیا ہے، ایک عورتوں سے عشق کرنے والے اور دوسرے جوانی کی عمر کو پہنچنے والے بچوں سے عشق کرنے والے۔ پہلے عشق کی مثال عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق اور دوسرا قوم لوط کے حالات میں بیان کیا گیا ہے، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کی جانب سے فرشتے آئے اور ان کی شکل نوجوانی کو پہنچنے والے لڑکوں جیسی تھی تو شہر کے لوگ خوشی خوشی ان کے پیچھے آئے۔ حضرت لوط نے اپنے اہل وطن کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو لوگوں سے منع نہیں کیا۔ حضرت لوط نے فرمایا، اگر تم نے عشق کرنا ہے تو میری قوم کی بیٹیوں سے عشق کر سکتے ہو، لیکن آپ کی عمر کی قسم، وہ تو اپنے نشے میں اندھے ہو چکے تھے۔ بعض مورخین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہ پہچان سکے، انہیں حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشقے کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے اسے دیکھا تو اپنا دل اسے دے بیٹھے۔ اس الزام کا ذکر واقدی نے اپنی کتاب مغازی میں کیا ہے، اور واقدی ائمہ حدیث کے نزدیک بالاتفاق جھوٹا ہے، حالانکہ جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا اور نوبت طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ اس پر قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص یعنی حضرت زید کو جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی تھی اور خود تم نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق نہ دے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں کچھ چھپاتے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، اور آپ اس بارے میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے۔ اسے کمزور ایمان والوں نے عشق کا معاملہ سمجھا، یہاں تک کہ اس موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی جس میں انہوں نے انبیاء کے عشقوں کی داستانیں بیان کی اور اس میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کی قرآن مجید سے جہالت کا نتیجہ ہے اور انبیاء کے مقام سے بے خبری ہے۔ انہوں نے قرآن مجید سے وہ کچھ ثابت کرنا چاہا جو کسی طور اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس کی نسبت کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بری قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور خود اس کی شادی حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، جو ان کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ اگر آپ کو اس سے عشق ہوتا تو آپ خود اس سے شادی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ حضرت زینب میں کچھ تکبر اور اکڑ بھی تھی، جبکہ حضرت زید بن حارث ایک غلام تھے جس کی وجہ سے ان کی زندگی پرسکون نہیں تھی۔ چنانچہ اس بارے میں رسول اللہ کے سامنے تفصیلات بیان کرنے کے بعد اپنے فیصلے سے انہیں مطالعہ کیا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا واسطہ دیا، لیکن آپ نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو وہ خود اسے اپنی زوجیت میں لے آئیں گے، لیکن اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے کہ وہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، کیونکہ لوگ حضرت زید کو ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو یہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں چھپائی تھی، اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے خواہ آپ کے خلاف باتیں بنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمایا گیا کہ لوگوں کی باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے
اس کے بارے میں لوگوں سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطالعہ کیا کہ حضرت زید کی طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح ان سے کر دیا ہے، تاکہ امت مسلمہ پر یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے اور حقیقی بیٹے میں فرق ہے، اور منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی میں کوئی خرچ نہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید میں جو حکم نازل ہوا ہے وہ اپنی سلب کے بیٹوں کی بیوی کے بارے میں ہے، جبکہ اسی سورہ یعنی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سلبی بیٹا نہیں تھا، اور فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو سلبی بیٹے کی ہوتی ہے، بس یہ تو لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کیچڑ اچالا گیا وہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی پیش کر دی۔ فانی لوگوں سے وہی لوگ عشق کرتے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر دوسروں سے عشق کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب کسی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے اور اس کے دل میں بس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خیال پیدا ہو جائے تو اس کے دل سے تمام فانی انسانوں کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم نے اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا تھا تاکہ وہ برائی اور فحاشی سے منہ موڑ لے، کیونکہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے بعد کسی دنیاوی چیز سے گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس دنیاوی عشق سے پیدا ہونے والے برائی اور فحاشی جو اس کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے وہ خود بخود اس سے ٹل جاتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہوا تھا۔ اس لیے بعض سلف صالحین نے ٹھیک کہا ہے کہ عشق ایک ایسا مشغلہ ہے کہ دل میں اور کسی کے لیے جگہ چھوڑتا ہی نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ان کی والدہ کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں فوجی لشکر ہیں جو فوج میں بھرتی کی گئی ہیں، تو جو ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر لیتی ہے ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے کو ناپسند کرے تو وہ ایک دوسرے سے دور رہتی ہیں۔ مسند امام احمد میں ایک روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جو لوگوں کو ہنسایا کرتی تھی، پس جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی تو ایک ایسی عورت کے پاس رہنے لگی جس کا مشغلہ بھی یہی تھا، یعنی لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام روحیں ایک لشکر ہیں جو اکٹھی بھرتی کی گئی ہیں، یعنی ان کا رجحان